والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ کل سبق نمبر 2 پڑھایا گیا تھا، اب آج سبق نمبر 3 پڑھایا جائے گا۔ جیسا کہ سبق نمبر 3 میں ہے مبتدا با اسم اشارہ، یعنی مبتدا جو ہے وہ اسم اشارہ ہوگا۔ اب ذیل میں اسم اشارہ اور مشار الیہ کی تعریف پیش کی جاتی ہے۔ اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اردو میں یہ اور عربی میں ھذا۔ اردو میں یہ جو اسم اشارہ قریب کے لیے ہے اور وہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہے، اسی طرح عربی میں ھذا جو ہے یہ اسم اشارہ قریب کے لیے ہے اور ذالک یہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہے۔ مشار الیہ وہ چیز ہے جس پر اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا القرآن، اس مثال میں القرآن مشار الیہ ہے، یعنی اسم اشارہ کے ذریعے قرآن پر اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ قرآن ہے تو قرآن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے مشار الیہ کہلائے گی۔ اب ذیل میں اسم اشارہ دیے ہیں اور کچھ منفرد جملے دیے ہیں جن کا ترجمہ کیا جائے گا، پھر انہیں ترکیب میں استعمال کیا جائے گا۔ ھذا یہ مذکر واحد کے لیے ہے اور اسم اشارہ للقریب ہے۔ ھذانی یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے اور ھؤلائی یہ مذکر و مؤنث سب کے لیے ھؤلائی یہ مذکر و مؤنث سب کے لیے ہے، جس کا ترجمہ ہے ھذا یہ، ھذانی یہ دو مذکر، ھؤلائی یہ سب مذکر و مؤنث، ھذہ یہ واحد مؤنث کے لیے ہے، ھاتانی یہ تثنیہ مؤنث کے لیے ہے، ھذہ یہ ایک عورت، یعنی یہ ایک عورت کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور ھاتانی دو عورتوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا، یعنی یہ دو عورتیں۔ قاطرۃ ریلوے انجن، بقرۃ گائے، امرأۃ عورت، نساء عورتیں۔ نساء جو ہے یہ عورت کی جمع ہے۔ اب انہیں ترکیب میں استعمال کیا جائے گا۔ ھذا عالم یہ عالم ہے، ھذا اسم اشارہ مبتدا، عالم اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مشار الیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذہ قاطرۃ یہ ریلوے انجن ہے، ھذہ اسم اشارہ مبتدا، قاطرۃ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہی ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مشار الیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھاتانی بقرتانی یہ دو گائے ہیں، ھاتانی اسم اشارہ مبتدا، بقرتانی مشار الیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھؤلائی مسلمون یہ سب مسلمان ہیں، ھؤلائی مبتدا، مسلمون اسم فاعل، اس میں ہم کی ضمیر پوشیدہ مرفوع اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مشار الیہ خبر،
مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہؤلاء مؤمنات، یہ سب مومنہ عورت ہیں۔ ہؤلاء اسم اشارہ مبتدا، مؤمنات اسم فاعل، اس میں ہنہ کی ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مشار الیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا مؤمن، یہ ایمان والا ہے۔ ھذا اسم اشارہ مبتدا، مؤمن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مشار الیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذہ مؤمنات، ھذہ مؤمنۃ، ھذہ یہ مومنہ عورت ہے۔ ھذہ اسم اشارہ مبتدا، مؤمنۃ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مشار الیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھاتان مسلمتان، یہ دو مسلمان عورتیں ہیں۔ عورتوں کا ترجمہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ مؤنث اس میں اشارہ ہے، مذکر و مؤنث میں امتیاز کیا جا رہا ہے۔ ھاتان مبتدا، مسلمتان اسم فاعل، اس میں ہما ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مشار الیہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذان رجلان، یہ دو مرد ہیں، یہ دو آدمی ہیں یا مرد ہیں۔ ھذان اسم اشارہ مبتدا، رجلان خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ القلمان جدیدان، دو قلم نئے ہیں۔ القلمان مبتدا، جدیدان صفت مشبہ، اس میں ہما ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ النساء حاضرات، عورتیں حاضر ہیں۔ النساء مبتدا، حاضرات اسم فاعل، صیغہ جمع مؤنث، اس میں ہنہ ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المرأۃ عالمۃ، عورت عالمہ ہے۔ المرأۃ مبتدا، عالمۃ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب آئیے جو عربی میں ترجمہ کریں، یعنی اردو سے عربی کا مشق کیا جائے۔ یاد رہے کہ عربی سے اردو بنانے کے لیے کچھ شرائط ہیں، یعنی جیسا کہ ابھی سبق گزری کہ اس میں اشارہ مشار الیہ بھی مطابقت میں ہونا ضروری ہے، 5 چیزوں کا مطابقت ہونا ضروری ہے، وہ 5 چیزیں یہ ہیں: واحد، تثنیہ، جمع، مذکر و مؤنث۔ یعنی اگر اس میں اشارہ واحد ہے، مذکر ہے، تو مشار الیہ بھی واحد اور مذکر لانا پڑے گا، اور اس میں اشارہ تثنیہ مذکر ہے تو
مشار الیہ بھی تثنیہ مذکر لانا پڑے گا، اسی طرح جمع ہے تو جمع، اور اسی طرح اگر اس میں اشارہ مؤنث ہے واحد تو مشار الیہ بھی واحد مؤنث لانا پڑے گا، اسی طرح جمع ہے تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع، یعنی مطابقت ہونا ضروری ہے۔ آئیے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عربی میں مشق کیا جائے۔ یہ چٹائی ہے تو ھذا حصیر، کیونکہ ھذا اسم اشارہ یہ مبتدا ہے اور ھذا اسم اشارہ یہ واحد مذکر ہے، تو حصیر واحد مذکر لایا گیا ہے مشار الیہ بھی۔ یہ دو چٹائی ہیں تو ہاتانی حصیرتانی، ہاتانی حصیرتانی۔ اب ہاتانی اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ یہ تثنیہ مؤنث ہے، تو اسی وجہ سے بھی مشار الیہ کو بھی لایا گیا ہے تثنیہ اور مؤنث۔ سڑکیں بہترین ہیں، سڑک بہترین ہے، سڑک بہترین ہے، تو پہلے ہم سڑک کی عربی لاتے ہیں۔ سڑک کی عربی ہے الشارع، الشارع معنی سڑک حسن بہترین ہے، تو الشارع حسن سڑک بہترین ہے۔ یہ کئی عالم ہیں، تو اب اس میں اشارہ جمع لانا پڑے گا، اور اس میں اشارہ جمع جو مذکر و مؤنث دونوں کے لیے یکساں ہے، جیسے ہؤلاء عالمون، یہ سب یہ کئی عالم ہیں۔ ریلوے انجن نیا ہے، تو پہلے ہم ریلوے انجن کی عربی لائیں گے القاطرۃ جدیدۃ، القاطرۃ یہ ریلوے انجن کیونکہ مؤنث ہے تو اس کی مؤنث ہے تو اس کے مقابلے میں مؤنث لایا جائے گا، جیسے القاطرۃ جدیدۃ ریلوے انجن نیا ہے، یہ علم والی ہے، تو جب یہ علم والی ہے مؤنث ہے اور واحد تو اس میں اشارہ واحد مؤنث لانا پڑے گا، تو ھذہ یہ عالمۃ علم والی ہے، تو اب جب اس میں اشارہ واحد مؤنث ہے تو مشار الیہ کو بھی واحد مؤنث لانا پڑے گا، جیسے ھذہ عالمۃ یہ دو مسواک ہیں، ھذان مسواکان کیونکہ مسواک یہ مذکر ہے اس وجہ سے ھذان تثنیہ بھی ہے، دو ہے کیونکہ مذکر ہے اور تثنیہ ہے، تو ھذان مسواکان یہ عورتیں ہیں، ہؤلاء نساء جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ہؤلاء یہ مذکر و مؤنث جمع کے لیے یکساں ہیں۔ یہ دو روٹیاں ہیں، کیوں روٹی یہ مذکر ہے تو اسی وجہ سے اس میں اشارہ بھی مذکر لانا پڑے گا۔ ابھی دو بات چل رہی ہے تو تثنیہ، تو ھذان خبزان یہ دو روٹیاں ہیں، دو چٹائیاں لمبی ہیں، تو الحصیران حصیر معنی ہوتی ہے چٹائی، تو اس کی تثنیہ الحصیران، اب اس کی اور لمبی ہیں طویلان یہ دو چٹائیاں لمبی ہیں، الحصیران طویلان۔ جیسا کہ ناظرین یہ سبق مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ عز و جل کل سبق نمبر 4 پڑھایا جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔